مدینہ 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 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عالم اسلام کے جملہ عاشقین و مومنین، وہ جملہ ہمارے مریدین و متعلقین، ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کو مختصر وقت کے لیے موضوع سخن بنایا ہے، انشاء تبارک و تعالی مقام اہل بیت اور حضرت حسن مصطفیٰ شہزادہ مولائے کائنات وہ خاتون جنت کے سلسلے میں کچھ عرض و معروض کریں گے۔ بیدم وارسی کا شعر ہے کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ حضرات، یہ وہ بیدم وارسی ہیں جنہوں نے اپنے عقیدت کی انتہا پنجتن پاک کے ذات مقدس پر یہ شعر پڑھ کر قیامت تک کے آنے والے مسلمین اور مومنین کو یہ سبق دیا کہ دنیا کا مقصد، چونکہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور مقصد کائنات یہی پنجتن پاک ہیں، اس لیے میرے آقا رحمت دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کتنے صاحبزادے تھے اور کتنی صاحبزادیاں تھیں، تفصیلاً تو نہیں مگر مختصراً آپ کی 4 بیٹیاں اور آپ کے 3 شہزادگان تھے۔ سب سے بڑی حضرت زینب تھیں اور سب سے چھوٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وارضا عنہا۔ آپ کہ 2 شہزادیوں کی شادی حضرت عثمان ابن عفان سے ہوئی اور خاتون جنت کی شادی مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا سے ہوئی۔ آپ کے 2 صاحبزادگان کا جب انتقال پرملال ہوا تو کچھ مشرکین و کافرین وہ مرتدین نے طنز کر دیا کہ اب تو معاذ اللہ نبی منقطع النسل ہو گئے، اب نبی کا خاندان مٹ گیا اور نبی کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ مگر فضل خدا اور کرم خدا دیکھیے کہ میرے آقا رحمت عالم سرور کائنات ملول خاطر ہوئے، حضرت جبریل بارگاہ نبی میں حاضر آئے اور سورہ کوثر کا نزول ہوا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے محبوب، آپ کو ہم نے جام کوثر بھی دیا ہے
اور مال کثیر بھی عطا فرمایا ہے، اس لیے آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیں اور اس کے لیے قربانیاں دیں۔ ان شانئک ھو الابتر، میرے محبوب مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وہ لوگ جو آپ کو کہتے ہیں کہ نبی کا نام لیوا نہ رہے گا، ساری کائنات کے ذرے ذرے، ساری کائنات کی ہر شے، ساری کائنات میں جتنے اشیاء ہیں، ہر چیز ہر شے، شجر و حجر، بحر و بر، نجم و اختر، شام و سحر، برگ و ثمر، خشک و تر، ماضی حال و مستقبل، سب آپ کے نام لیوا ہوں گے۔ اور ایک وہ زمانہ آئے گا کہ ان کا نام کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ وہی ہوا کہ میرے آقا رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر آپ کی اولادیں تو نہ رہیں، مگر یہ خدا کو منظور تھا کہ اس میں بھی راز ہے کہ ساری کائنات میں جن کی بھی نسلیں قائم ہیں اور جن کی بھی نسلیں چلتی ہیں وہ باپ سے چلا کرتی ہیں، مگر میرے آقا کی نسلیں بیٹی سے چلیں گی، یعنی خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر امام حسن مصطفیٰ اور امام حسین مصطفیٰ سے چلیں گی۔ حضرت خاتون جنت کے بھی 5 اولادیں تھیں، جس میں حسن مصطفیٰ سب سے عظیم اور سب سے بڑے بیٹے ہیں، دوسرے امام عالی مقام امام حسین سید الشہداء ہیں، اور تیسرے حضرت امام محسن ہیں۔ آپ کی 2 شہزادیاں تھیں، ایک کا نام حضرت زینب تھا، ایک کا نام حضرت ام کلثوم تھا۔ حسن مصطفیٰ اسم و مسمى تھے۔ جب آپ کی ولادت باسعادت خاتون جنت کے دولت قدے پہ ہوئی تو ازواج مطہرات میں سے کوئی بیوی، کوئی ام المومنین خاتون جنت کے گھر تشریف لے گئیں تو دیکھا حسن مصطفیٰ کی ولادت ہو چکی ہے، اور جس طرح وہ نور تھے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نورانی لباس میں ملبوس آپ لیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا فاطمہ کیا کوئی داعی آئی تھی، کیا کوئی خادمہ آئی تھی، کیا کوئی صاحبزادے کو نہلانے کے لیے کہیں سے آئی تھیں؟ خاتون جنت نے فرمایا ماں کوئی نہیں آیا تھا، یہ تو نور میں نہلائے ہوئے ہیں، یہ تو نور میں نہلائے ہوئے ہیں، ان کو یہ تو پیدائشی پاک و صاف اور نور ہیں، ان کو نہ نہلانے کی ضرورت تھی نہ ان کو کپڑا پہنانے کی ضرورت تھی۔ یہ وہ حسن مصطفیٰ تھے۔ بہرکیف آج آپ کو حسن پاک کے بارے میں چند باتیں بتانی ہیں۔ یہ نبی کے وہ لخت جگر ہیں، یہ نبی کے وہ نور نظر ہیں کہ دونوں شہزادگان کبھی دائیں بازو پہ بیٹھتے تھے، کبھی بائیں بازو پہ بیٹھتے تھے۔ داہنے بازو پہ، داہنے ران پہ بیٹھنے کا شرف امام حسن مصطفیٰ کو تھا، اور دوسرے پہ بیٹھنے کا شرف حضرت امام حسین کو تھا۔ ایک دن میرے آقا نے حسن مصطفیٰ کو پیار سے بلایا، اور نبی کی پیاری پیاری آنکھیں، نبی کی پیاری پیاری زبانیں، نبی کے پیارے پیارے لب پاک، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے وہ پیاری نظر اٹھی، اور اٹھنے کے بعد میں لبہائے مقدس سے جملے نکلنے سے پہلے دستہائے اقدس اٹھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ میرے آقا کے دست مقدس کے ہاتھ اٹھتے ہی انسان اگر غریب ہوتا تو مالدار ہو جاتا،
اگر وہ محتاج ہوتا تو دولت والا ہو جاتا، کسی بھی حاجت کے تحت آتا اس کو مالا مال کر دیا جاتا۔ لہٰذا حضرت امام عالی مقام کے بڑے بھائی حسن مصطفیٰ کو میرے آقا نے پکارا اور قریب بلایا۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ قریب بلایا اور اپنے زانوں پہ بٹھایا۔ بٹھاتے ہی خاتون جنت بھی دیکھ رہی ہیں، مولائے کائنات بھی دیکھ رہے ہیں، خاندان کے سبھی افراد دیکھ رہے ہیں۔ آج کیا بات ہے، صرف امام حسن مصطفیٰ کو آقا نے بلایا ہے اور امام حسین کو نہیں بلایا۔ میرے آقا تو وہ نگاہ ناز رکھتے تھے کہ آپ سے تو کوئی غیب کی چیز بھی چھپ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ فرمان قرآن ہے وما ہوا علی الغیب بضنین۔ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہوتا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صحابہ آتے تھے، حاجت مند آتے تھے، عاشقین آتے تھے، غلاموں کی جماعت آتی تھی، کوئی بھی آتا تھا دل میں ارادہ لے کر آتا تھا، آقا اسے دیکھ لیتے تھے کہ اپنے خاندان کو نہ دیکھتے، اپنے لگتے جگر اپنی پیاری بیٹی کو نہ دیکھتے، مولائے کائنات کو نہ دیکھتے۔ اس لیے میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج حسین کو ہم نے کیوں نہیں بلایا، تو سن لو، امام حسن کو اس لیے بلایا ہے کہ ساری دنیا میں امام حسین کا نام چاند و سورت کی طرح روشن ہوگا۔ ان کی اولادوں میں سیدنا غریب نواز پیدا ہوں گے، ان کی اولادوں میں حضرت سید الساجدین پیدا ہوں گے، ان کی اولادوں میں حضرت امام باقر پیدا ہوں گے، ان کی اولادوں میں حضرت امام جعفر پیدا ہوں گے، اور سینکڑوں سادات کرام ایسے پیدا ہوں گے جس پہ ساری دنیا ناز کرے گی، ہمارا خاندان ناز کرے گا۔ مگر یہ حسن مصطفیٰ وہ ہیں کہ ان کی اولادوں میں وہ اولاد نرینہ ہیں، یعنی غوث الثقلین پیدا ہوں گے، پیران پیر پیدا ہوں گے، دستگیر پیدا ہوں گے، شہنشاہ بغداد پیدا ہوں گے۔ یہ وہ ذات ہے کہ ایک دن وہ فرمائیں گے قدمی ہذہ علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم ناز تمام اولیاء کے گردنوں پر ہے۔ اس وقت پورے روئے زمین میں 313 اولیاء موجود ہوں گے جو اپنی اپنی گردنوں کو جھکا کے عریضہ پیش کریں گے، وَلِلْعَيْنِ عَلَى الرَّاسِ، اے میرے سرکار بغداد، آپ کا قدم ناز صرف ہمارے گردنوں پر نہیں ہے بلکہ ہمارے آنکھوں پر ہے، ہمارے سروں پر ہے۔ تو یہ مقام ہوگا ان کے شہزادے غوث اعظم کا۔ اور جب میں شب معراج میں جاؤں گا اور جہاں جبریل امین یہ کہہ کے الگ ہو جائیں گے کہ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، تو اس وقت میرا قدم ناز اگر کسی کے گردن پہ ہوگا تو وہ غوث اعظم ہوں گے، وہ اولاد امام حسن ہوں گے، وہ اولاد امام حسن مصطفیٰ ہوں گے۔ لہذا حسن مصطفیٰ کا وہ مقام ہے کہ جب میرے آقا چلتے تھے تو اگر ایک طرف امام حسن کو بٹھاتے تھے تو دوسرے کندھے پہ امام حسین کو بٹھاتے تھے۔ مشہور روایت ہے، کسی صحابی نے پوچھا تھا اے شہزادو سواری کتنی اچھی ہے، تو آقا نے فرمایا تھا مگر یہ بھی تو دیکھو کہ یہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ بہرکیف حضرت امام حسن مصطفیٰ کی آج کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اللہ تعالی حسن مصطفیٰ کے مقامات، ان کی رفتوں، ان کی عظمتوں، ان کی ولایتوں، ان کی شان و شوکتوں کا صدقہ پورے عالم کے خاص کر ان کے چاہنے والوں کو عطا فرمائے، ہمارے متعلقین و مرودین و متوسلین کو عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔